ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اس وجہ سے ان پر اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت میں آئی کہ انہوں نے توڑ ڈالا مضبوط وعدہ۔ با سببیت کے لیے نقض بمعنی توڑنا، میثاق بمعنی مضبوط وعدہ۔ انہوں نے بڑا مضبوط وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ معلوم ہوا وعدہ کر کے اس کو توڑ ڈالنا یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا سبب وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور انکار کرنا اللہ کی آیتوں کا۔ کفر بمعنی انکار، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کی آیتوں کا کفر کیا۔ نمبر 3 وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے انبیاء کو قتل کیا، نبیوں کو قتل کیا۔ فَبِمَا بِغَيْرِ حَقٍّ، یہاں یہ قید لگائی ہے کہ نبیوں کو قتل کیا نہ حق، یعنی ظلم کے ساتھ، اور بغیر حق کی قید لگا کر اشارہ کر دیا اور یہ بات بتا دی کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا ما سوائے ظلم کے دوسری کوئی صورت ہے ہی نہیں، کیونکہ باقی اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو ظلم کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی صورت ہو سکتی ہے، یعنی حق کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی کسی کو ظلماً قتل کر دے اور اس قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ظلم نہیں ہوگا، قتل حق ہے۔ یا کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو مرتد کو قتل کر دیا جائے، پہلے سمجھایا جائے 3 دن، اس کے اشکالات کا ازالہ کیا جائے، مگر باوجود بسیار سمجھانے کے اور ازالہ کر دینے کے اس کے اشکالات کو اور اس کے تردد اور شک کو جب دور کر دیا جائے دلیل کے ساتھ، پھر بھی وہ نہ مانے تو 3 دن کے بعد اسے قتل کر دیا جائے۔ اور یہ جو قتل ہوگا یہ قتل حق ہے، قتل نہ حق نہیں ہے۔ تیسری صورت ہے اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور قانون شرعی کے مطابق بدکاری کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو رجم کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ اب وہ جو قتل ہے وہ بھی قتل حق ہے۔ تو انبیاء کرام کے بارے میں ان تینوں قسموں کے قتل کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ تو اللہ کا نبی کسی کو ظلماً قتل کرتا ہے کہ قصاص میں قتل کیا جا سکے، اور نہ ہی اللہ کا نبی اللہ کے دیے ہوئے پروگرام سے کبھی مرتد ہوتا ہے الیاذ باللہ، اور نہ ہی اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بدکاری کا ارتکاب کبھی کر سکتا ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی اس اعتبار سے انتہائی محفوظ تر زندگی ہوتی ہے، اس لیے یہاں قید لگائی گئی بغیر حق وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا نہ حق اور ظلم کے ساتھ۔
وہ قتل کی اصل میں 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے قتل عمد، دوسرا ہوتا ہے قتل شبہ عمد، تیسرا ہوتا ہے قتل خطا، چوتھا ہوتا ہے قتل جار مجرى خطا، پانچواں ہوتا ہے قتل بسبب۔ تو ہر قتل جو ہے وہ ظلم نہیں ہوتا اور ہر قتل پر قصاص بھی نہیں ہوتا۔ قتل اور ارادہ قتل یہ دونوں جرم ہیں، قتل بھی اور ارادہ قتل بھی۔ کوئی آدمی قتل کرے اور ارادہ ہو قتل کرنے کا تو قتل بھی گناہ، ارادہ قتل بھی گناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو آدمی قتل ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا قطعاً ارادہ قتل کا بالکل نہیں تھا کہ اس کو میں قتل کر ڈالوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے وام و گمان و خیال میں بھی نہ تھا۔ ایک بات۔ دوسری، قتل ہمیشہ اس وقت قتل کہلاتا ہے جرم والا کہ جس وقت آلہ قتل استعمال کیا جائے، جس وقت آلہ قتل استعمال کیا جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آلہ قتل استعمال نہیں کیا۔ آلہ قتل تو بہت دور کی بات ہے، عموماً زجر اور توبیخ کے لیے جو آلات معمولی چھڑی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی استعمال نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف ایک مکہ مارا تھا، اور آپ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ مکہ جو ہے یہ آلہ قتل آج تک تاریخ میں کسی نے نہیں کہا کہ یہ آلہ قتل ہے۔ آلہ قتل ہر دور میں، ہر دور کے عرف عام میں وہ مشہور رہے ہیں کہ یہ چیزیں آلہ قتل ہیں، اور ہاتھ کبھی بھی بغیر کسی ہتھیار کو پکڑے خالی مجرد ہاتھ، یہ آلہ قتل نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ارادے میں بھی قتل کا وام تک بھی نہ تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز استعمال کی ہے اس کو تنبیہ کے لیے، وہ آلہ قتل بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ قتل جو ہے، جو قتل ظلم ہوتا ہے، ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ قتل موسیٰ علیہ السلام سے بھی سرزاد نہیں ہوا۔ یہ 3 سبب ہوئے۔ چوتھا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کی یہ بات کہ ہمارے دل پردوں میں۔ جب انہیں سمجھایا گیا ہو بھائی آؤ اللہ کا کلام سنو، اللہ کا دین سنو، اللہ کے نبی کی بات سنو، کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں، بالکل ہم ٹھیک ہیں، آپ کی یہ فضول باتیں ہمارے دلوں میں اثر نہیں کرتی، آپ کی ان باتوں کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ ہی نہیں ہے۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ کی گرفت، اللہ کا مواخذہ اور اللہ کا عذاب آیا۔ قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، پردوں میں ہیں۔ غلف غلاف سے ہے، غلاف کو بھی غلاف اسی لیے کہتے ہیں وہ پردہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے دل پردوں میں ہیں، یہ آپ کی باتیں اثر نہیں کر رہی۔ اللہ کریم نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کے دل پردوں میں نہیں، اللہ کی جانب سے
ناراضگی والی مہر جباریت لگ گئی ہے، مہر لگ گئی ہے کہ باہر والی چیز خیر اس میں داخل نہیں ہو رہی اور اندر والا کفر اس سے باہر نکل نہیں رہا، مہر جو لگ گئی ہے۔ جب کسی لفافے پر مہر لگا دی جائے تو جب تک وہ مہر قائم ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے باہر سے کوئی چیز اندر نہیں داخل ہو سکتی اور اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی۔ دل پردوں میں نہیں بل طبع اللہ، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، بلکہ طبع مہر لگانا، علیہ ان کے دلوں پر، بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگ گئی ہے ان کے دلوں میں، دین کی طرف، حق کی طرف رجحان اور طلب اور شوق اور میلان پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بل طبع اللہ، بلکہ مہر لگا دیے اللہ نے ان کے دلوں پر، بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں، اکثر وہ ایمان نہیں لاتے۔ پانچویں وجہ، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کا ایک اور کفر، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی یہ کفریہ بات، علی مریم پر، بہتانًا عظیما، بہت بڑا بہتان لگایا، بہت بڑا بہتان۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اللہ کی حکمت تھی، اللہ کا امر تھا، اللہ اپنی قدرت کی دلیل ظاہر کرنا چاہتے تھے، اللہ کی اپنی حکمتیں۔ کیا حضرت مریم تھوڑی پریشان ہوئی تھی؟ حضرت مریم کا وہ جگر گوشہ ہے اور ان کی ہمت ہے کہ جنہوں نے اس پریشانی کو برداشت کیا۔ تو حضرت مریم سے جب بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اہل کتاب یہودیوں نے الزام لگا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علیہ باللہ، کہ یہ بدکرداری کا نتیجہ ہے۔ اور حضرت مریم خود بھی پریشان ہوئی، آگے سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو، اگر ہم نے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے تجھے بیٹا دیا ہے بغیر باپ کے، تو اسی دلیل کو میں نے قائم کیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دوں، اگر میں چاہوں تو بغیر ماں کے پیدا کر دوں، اگر میں چاہوں تو بغیر باپ کے پیدا کر دوں۔ آدم علیہ السلام کو میں نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام کا باپ بھی کوئی نہیں اور آدم علیہ السلام کی ماں بھی کوئی نہیں، اور حضرت حوا کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے آدم علیہ السلام کے وجود مسعود سے پیدا کر کے دکھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی دلیل مکمل کی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا مریم جب آپ
لوگوں کے سامنے جائیں بچے کو لے کر، ظاہر ہے وہ تو بات کریں گے، بس آپ نے یہ کہنا ہے مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو، کیونکہ اگر بچہ ایک عام اسباب کے دائرہ سے ہٹ کر پیدا ہوا ہے تو میرے رب نے اس کی شہادت کا بھی وہی انتظام کرنا تھا جو خرق عادت کے طور پر عام قانونی دائرے سے ہٹ کر ہو۔ فرمایا مریم کہہ دینا اس بچے سے پوچھ لو، اور وہ اصرار کریں گے، بار بار تجھ سے سوال کریں گے، پھر تو یہ بات کہہ کر بالکل اس کے بعد ان کے سوال کے جواب میں نہ بولنا کہ لوگوں بس یوں میں تو اب نہیں بولوں گی، میں نے تو چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ چنانچہ جب وہ لے کر آئیں تو لوگوں نے یہی کہا، مریم یہ کیا کیا تو نے؟ تیرا باپ بڑا نیک، تیری ماں بڑی صالحہ، تیرا بھائی بڑا اچھا، نیک گہرانہ تھا، تو نے سب کو شرمندہ کر دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، چند گھنٹوں کا نومولود، فرمایا اس سے پوچھ لو۔ لوگ اصرار کر رہے ہیں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چند گھنٹوں کا بچہ جو ماں کی گود میں اٹھایا ہوا ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ الٹا ہمارے ساتھ آگے سے مذاق کر رہی ہو، ہم مذاق کے قابل ہیں۔ بس اب حضرت مریم نے فرمایا لن اکلم الیوم انسیا، میں اب کسی سے بات نہیں کروں گی، میں نے بس روزہ رکھ لیا ہے، چپ کا خاموشی کا روزہ ہے میرا۔ اس کے بعد وہ نہیں بولی۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بڑا لمبا کلام کیا، 8 چیزیں اس کلام میں اس نومولود کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جاری کر دیں، ہر ایک چیز مستقل ایک موضوع تھی، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور بڑا عجیب کلام بھی کرایا، شہادت بھی ہوگی، برات بھی ہوگی، مگر کلام بھی ایسا زبردست کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس حالت میں زبان پر شروع کا کلمہ جاری کر کے بتا دیا، لوگوں میں الہ بھی نہیں ہوں، میں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں، میں ثالث و ثلاثہ بھی نہیں ہوں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بڑی عجیب اور عظیم برات ہو گئی تھی، شہادت ہو گئی تھی، اس کے بعد کسی کو لب کشائی کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر یہودیوں نے اس کے باوجود بھی کہ اس برات کو اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا، مگر حضرت مریم پر بہتان والا قول نہیں چھوڑا۔ اسی کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا۔
وقوا بکفرہم، اور ان کے ایک اور کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، بہتان بھی اور پھر عظیم، شہادت بھی قائم ہو چکی تھی، اب وہ بہتان ہی تو نہ رہا، بہتان عظیم ہو گیا، شہادت قائم ہو چکی۔ وقولہم، اور اسی طرح اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب ایک ان یہودیوں کا اور نصارہ کا یہ قول بھی ہے کہ جنہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے درپے یہودی رہے، آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نکلنے نہ دیا جائے اور وہیں قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی جو ان کے لیے جاسوسی کا کام کرتا تھا، وہی جاسوس اندر داخل ہوا کہ اندر کے حالات کا جائزہ جو بھی ہے لے کر وہ باہر نکلے اور بتا دے۔ جب باہر نکلا تو جن لوگوں کی نظر اس جاسوس پر پڑی، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ تو یہ جا رہا ہے، جس کو قرآن نے کہا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ اس آدمی کی شکل کو تبدیل کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی گئی تھی، ایسے نہیں تھا، انہی کا آدمی، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات بابرکات جس طرح باعث کمالات ہوتی ہے اور باعث برکت ہوتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی جو شکل و صورت ہوتی ہے وہ بھی کسی اور کے ساتھ نہیں جچتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل اور مشابہت کا شبہ ان پر ڈال دیا گیا۔ اس آدمی کی اپنی شکل وہی تھی جو اس کی تھی، مگر اچانک نگاہ پڑی تو گویا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے قتل کر ڈالا اور خوش ہو گئے کہ وہ قتل ہو گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس گھر میں موجود تھے جب یہ معاملہ ہوا۔ اللہ کریم نے ایک سیاہ قسم کا بادل اس علاقے پر بکھیر دیا اور اس بادل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے اوپر اٹھایا، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم بھی وہاں موجود تھیں، اور جب وہ اٹھ رہے تھے تو حضرت مریم نے ان کا پاؤں پکڑا، فرمایا اماں جی مجھے چھوڑ دیں، اب میری اور آپ کی ملاقات قیامت ہی کے دن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور یہ لوگ کہنے لگے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زوردار انداز میں اپنی اس پاک کلام اور اس کتاب مقدس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی نفی کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی قتل نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام باحیات آسمان پر موجود ہیں، اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس بات کی وجہ سے اور اس قول کی وجہ سے ہمارا مواخذہ اور ہماری پکڑ اور ہماری ناراضگی اور ہمارا غیظ و غضب ہوا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ،
بے شک ہم نے قتل کر دیے مسیح عیسیٰ بن مریم کو۔ قتلنا المسیح، مسیح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور یاد رکھیں کہ یہی لقب اس شکل کے ساتھ دجال کا بھی ہے۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی ہے، اور مسیح دجال کا لقب بھی ہے، مگر دونوں کا مادہ حروف اصلیہ جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح، اس کے حروف اصلیہ اور مادہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے میم سین ہے، مسح۔ اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا۔ مسح کو بھی مسح اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہاتھ پھیرے جاتے ہیں سر کے اوپر، بالکل یہ اسی مسح سے ہے۔ مسیح ہاتھ پھیرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات دیے تھے ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بیمار کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ اس کے جسم کو صحیح سلامت اور صحت مند کر دیتا تھا۔ نابینا آدمی کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ بینائی عطا کر دیتا تھا۔ پھل بہری کے مریض پر اور کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت مند اور حسین و جمیل بنا دیتا تھا۔ ہاتھ پھیرنے والے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بطور معجزہ کے، کہ یہ معجزہ ایک اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، اس اعتبار سے ان کا لقب ہے مسیح، ہاتھ پھیرنے والے نبی۔ اور دجال کا جو لقب ہے وہ سین یہ اور ہے، صاح یسیح، اس کا معنی ہے چلنا، دوڑنا، پھرنا، چکر لگانا، سیاحت۔ اے لفظ اچھا ہے، عام مشہور ہے، سیر و سیاحت، وہ سیاحت سے ہے۔ نہ سین یہ اور ہاں اجوف یائیے، صاح یسیح، اس کا معنی ہوتا ہے چلنا، پھرنا، سیر کرنا، گھومنا۔ تو دجال کو بھی مسیح اس لیے کہتے ہیں وہ پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ لوگ بڑے بڑے ملکوں میں جاتے ہیں مگر ساری زمین کا چکر اس طرح کوئی نہیں لگائے گا، اور نہ لگائے جس طرح دجال لگائے گا۔ تو زمین کی سیر کرنے والا، زمین میں چکر لگانے والا، زمین میں گھومنے والا، ساری زمین میں پھرے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مکہ اور مدینہ میں نہیں آ سکے گا، مکہ اور مدینہ میں یہ نہیں آ سکے گا۔ مدینہ کے قریب آئے گا احد پہاڑ کی جانب سے، اور آپ نے حواریوں کو کہے گا وہ دیکھو محمد کا محل ہے، مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا رنگ سفید ہوگا مسجد کا، اور کہے گا وہ دیکھو وہ جو سفید عمارت نظر آ رہی ہے وہ محمد کا محل ہے۔ پورے مدینہ میں مسجد نبوی بالکل نمایاں نظر آئے گی، اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، ملائکہ تھپڑ لگائیں گے، پھر مدینہ کا رخ نہیں کر سکے گا، مکہ مکرمہ میں حرم میں جانا چاہے گا وہاں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، باقی پوری زمین کا چکر لگائے گا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ جی یہ لفظ باقی
سیغے عربی گرامر کے اعتبار سے تو بدلیں گے نا، تو یہ مسیح دونوں کا اسی طرح ہوگا لکھائی، مگر اصل مادے حروف کے اعتبار سے دونوں میں کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا۔ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، بے شک ہم نے قتل کر ڈالا ہے مسیح کو۔ کون مسیح؟ آگے اس کا تعارف کر دیا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا۔ بچے کی نسبت ہمیشہ باپ کی طرف ہوتی ہے، مگر یہاں حضرت مریم ماں کی طرف کی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت، اسی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ حضرت مریم پر بہتان لگاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بہتان کے بدلے میں معاذ اللہ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ وہ نہیں جو یہ بدبخت کہتے ہیں، رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ کتنا زوردار انداز۔ وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا۔ ہوا کیا؟ قتل بھی نہیں ہوئے، سولی پر بھی نہیں لٹکائے گے۔ ہوا کیا؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبہ ہو گیا، اپنے ہی آدمی کو قتل کر بیٹھے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہتے عیسیٰ علیہ السلام کہ جب یہ معاملہ پیش آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو باحفاظت اٹھا لیے گئے اور ان کا آدمی قتل ہو گیا، تو پہلے مرحلے میں تو سارے خوش ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، مگر بعد میں کچھ لوگوں نے جب قریب ہو کر دیکھا تو معلوم ہوا یہ تو ہمارا آدمی مارا گیا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ عیسیٰ نہیں ہے، اور انہی کا دوسرا گروپ کہنے لگا نہیں نہیں یہ عیسیٰ ہے۔ اختلاف ہو گیا۔ اب پھر آخری نتیجہ اس اختلاف کا یہ نکلا، جو لوگ کہتے تھے بھئی یہ ہمارا آدمی ہے عیسیٰ نہیں ہے، تو دوسرے لوگ ان کو کہنے لگے ہاں فی الواقع چلو غور تو کرو، بات یہ ہے کہ اگر یہ قتل ہونے والا عیسیٰ ہے، اگر قتل ہونے والا عیسیٰ ہے تو پھر ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اگر قتل ہونے والا ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ یہ سمجھ انہیں نہ آیا، تردد میں پڑ گئے۔ اللہ کی تو پھر اللہ کی ہوتی ہے حکمتیں۔ اس تردد میں بھائی اس پر غور کرو، اگر قتل ہونے والا عیسیٰ نہیں ہے، قتل ہونے والا تو یہ قتل تو ہوا، تو صورتیں دو ہیں، یا یہ ہمارا آدمی قتل ہوا ہے یا یہ عیسیٰ قتل ہوا ہے۔ اگر ہمارا آدمی قتل ہو گیا تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اگر عیسیٰ قتل ہو گیا تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ سمجھانے کے لیے اس کی مثال ایسے سمجھیں، ایک آدمی نے اپنے گھر میں 2 کلو گوشت بھیجا، بڑا اچھا، اور بیوی بھی بڑی باہمت تھی، وہ مزے سے پکا کر 2 کلو گوشت کھا گئی۔ رات کے وقت جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا جی روٹی لائیں۔ جب کھانا پیش کیا گیا گوشت نہیں تھا، دال شریف ہی تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہیں نا دال
روٹی پر گزارا کر رہے ہیں، دال غریبوں کی دال روٹی۔ اب تو خیر دال کا نام لینا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کہا جی یہ آج بھی دال، میں نے گوشت بھیجا تھا صبح، وہ گوشت کہاں ہے؟ کہا جی گوشت بلی کھا گئی۔ اچھا ہے، عجیب بلی ہے۔ اس نے کہا بلی پکڑ کر لاؤ۔ بلی پکڑ کر لائی گئی اور اس کو ترازو پر رکھ لیا تولنے کے لیے، اور وہ نکلی 2 کلو۔ اس نے کہا دیکھو گوشت میں نے بھیجا ہے 2 کلو اور بلی نکلی 2 کلو، اگر یہ جو توڑ رہا ہوں گوشت ہے تو بلی کہاں ہے؟ اگر یہ بلی ہے تو پھر گوشت کہاں ہے؟ بالکل یہی صورت بن گئی یہاں۔ کہنے لگے اگر قتل ہونے والا عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ وہ ہم نے اندر بھیجا تھا، وہ کدھر ہے؟ اور اگر قتل ہونے والا ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ اندر تھے، وہ کہاں ہیں؟ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اور اس بارے میں اختلاف کیا، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ شک میں پڑ گئے، مَا لَهُم بِهِ مِّنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی قطعی علم اور دلیل نہ تھی، اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف اپنے گمان کی پیروی۔ اتباع پیروی، ظن گمان، صرف اپنے گمان کی پیروی، اٹکل سے کام لیتے تھے۔ اللہ نے پھر فرمایا تاکید کے ساتھ، پہلے بھی فرمایا نا، دیکھو وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، پھر فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقیناً قتل نہیں کیا، کیونکہ پورے عیسائیت کے بنیاد یہ اس پر ہے اور یہودیت کا پروپیگنڈا یہ اس پر مبنی ہے، میرے رب نے دونوں کی جڑ اکھاڑ دی۔ وَمَا قَتَلُوهُ، نہیں قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ ماضی ہے اور نفی، یقیناً ساتھ تاکید ذکر کر دی، اور یقینی طور پر ہوا کیا، بر رفع اللہ الیہ، اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی حکمت، حکیم ہے، اور اللہ نے اوپر اٹھا لیا، عزیز، وہ غالب ہے، وہ اٹھا سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اس کا امر چلتا ہے۔ اللہ کے بے شمار امر جو اسباب کے دائرے سے ہٹ کر ہماری عقل کے خلاف، خرق عادت کے خلاف، تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور وہ اٹھا سکتا ہے عزیزاً، کیونکہ وہ غالب ہے۔ اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ حکیمہ، اللہ حکمت والا ہے، بے پناہ اس کی حکمتیں ہیں، ہمیں اس کے افعال اور فیصلوں کی حکمتیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، مگر اللہ کریم کا کوئی فعل وہ حکمت سے خالی ہوتا نہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے
اس آیت کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ درست ہے، تعارض کوئی نہیں، کیونکہ یہ کتاب جوامع الکلم میں سے ہے، لفظ مختصر ہوتا ہے، مفہوم اس کے اندر بڑا گہرائی والا ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے کتنے معنی ہیں؟ دو۔ ایک معنی یہ ہے ہر یہودی اور ہر عیسائی، توجہ رکھنا، ہر یہودی اور ہر عیسائی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو دنیا سے معلوم کر کے جاتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے، اللہ مرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ برزخ والا پردہ ہٹا دیتا ہے۔ اس مشاہدے میں اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح بات ہے وہ اس کی موت سے چند لمحات پہلے جب اس کے آگے سے برزخ کا پردہ اٹھتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ صحیح بات معلوم کر کے دنیا سے تب جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی پر ایمان لا کر جاتا ہے، مگر اس وقت کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان بالغیب معتبر ہوتا ہے۔ مزہ تو یہ تھا کہ جب وہ اپنی آنکھوں سے اور اپنے مشاہدے سے اس برزخ والے نظام کو نہ دیکھتے، وہ تو بالکل ایسا ہی ہوا جیسے فرعون نے غرق ہوتے وقت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کا اقرار کر لیا تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اس وقت کہا، فی الواقع موسیٰ علیہ السلام سچ کہتے تھے، میں بھی اسی رب پر ایمان لایا جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے۔ مگر اس وقت کا ایمان لانا، جب تک انسان غرغرے کی حالت میں موت کی اس سٹیج تک نہ پہنچ جائے کہ جب اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھ جائے، اس سے پہلے پہلے کا ایمان اور اس سے پہلے پہلے کی توبہ معتبر ہوتی ہے۔ جب وہ پردہ اٹھ جائے اور اب بالکل اگلا معاملہ اس کے سامنے آ جائے، اس وقت کا نہ ایمان قابل قبول ہوتا ہے اور نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ ہر یہودی اور عیسائی اس دنیا سے اپنی موت واقع ہونے سے پہلے، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے چند لمحات پہلے، وہ اس بات کو پردہ اٹھ جانے کی وجہ سے جان لیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے، نہ وہ الہ تھے، نہ وہ ابن اللہ تھے، نہ وہ ثالث ثلاثہ تھے، اور نہ اس طرح تھے معاذ اللہ جس طرح یہودی کہتے تھے، اور نہ اس طرح تھے کہ جس طرح یہودی اور عیسائی کہتے تھے وہ قتل ہو چکے۔ یہ حقیقت ان کے سامنے چند لمحات پہلے دنیا سے جانے سے اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا ہے۔ تو گویا وہ ایمان لا کر جاتے ہیں اس حالت میں، مگر اس حالت کا ایمان معتبر ہو نہیں۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہودی اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، وہ ابن اللہ کہنے والے، الہ کہنے والے، ثالث الثلاثہ کہنے والے، وہ وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ وہ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا قرب ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارا جائے گا،
عیسیٰ علیہ السلام حکم و عدلا، حاکم بن کر آئیں گے، عادل بن کر آئیں گے۔ یضع الجزیہ، جزیے کا نظام ختم، ٹیکس ختم، فرمائیں گے یا اسلام میں آؤ اور یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، صلیب ختم، یعنی عیسائی مذہب ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو کر آئیں گے اور سب کو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کی تبلیغ کریں گے اور اسی کے مطابق ان کی حکمرانی ہوگی۔ جو یہودی مخالفت کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا جنگ میں، اور عیسائی اکثریت وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات پہ لبیک کہیں گے اور ایمان لے آئیں گے، اور کچھ یہودی بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس وقت صورتحال حقیقتحال کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ تو الغرض ایک دور وہ بھی آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اہل کتاب ایمان لائیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام کا اس زمین پر آنا یہ قیامت کے وجود کی دلیل ہے، جس طرح قرآن میں بتایا گیا ہے اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے مطابق آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے، إِلَّا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، البتہ ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، قبل موت ہی، جو میں نے پہلا مطلب بیان کیا ہے آیت کا، اس صورت میں قبل موت ہی میں یہ ہی ضمیر سے مراد اہل کتاب کا آدمی ہوگا، کہ ہر اہل کتاب کا آدمی اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ جی جی، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام پورے حالات بیان کرنے کے بعد فرمایا پھر وہ میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ روضہ رسول میں 3 قبریں آج موجود ہیں، چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے۔ اس خالی جگہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر چاروں ایک جگہ سے اٹھیں گے۔ اور جو دوسرا مطلب میں نے بیان کیا آیت کا، اس صورت میں موت ہی سے مراد ہے، ہی ضمیر سے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب جو اس وقت جب وہ آئیں گے تو ان پر کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے۔ تو دونوں باتیں صحیح ہیں، پہلی بھی صحیح ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اور دوسری بھی صحیح ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر گواہ ہوں گے، جس طرح ہر امت کا نبی گواہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں پر کیا ہوں گے؟ ایسے ہی گواہ، کیا کچھ ہوا، کیا کرتے رہے، صحیح کون رہا، غلط کون رہا، باقاعدہ یہ شہادت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے سے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ جو ہے وہ حالت جاگ میں اللہ تعالیٰ کو سنا دیا؟ نہ جاگ رہے، یقظہ، بیداری۔ جی جی۔ اور دوسرا دجال جب آئے گا تو ہم پورا چکر کاٹے گا؟ جی جی، پورا چکر کاٹے گا۔ بس ایک چکر کاٹا، ایک دوسرا یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہر ملک کے ہر شہر ہر علاقے میں جائے گا، تو یہ بھی ممکن ہے؟ مقصد ہے کہ ایک ایک انچ کو چھان مارے گا، ایسا تو نہیں، علاقہ وائز
صدر مقام پوری زمین کے ہر جگہ جائے گا۔ نہیں خوبصورت وغیرہ تو بالکل، دجال کہاں خوبصورت ہوگا؟ دجال کو اور گدھے کو کوئی کہے بڑے خوبصورت ہے تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی۔ تو حلیہ اس کا لمبا ہے، تفصیل کافی ہے، کسی موقع پر پھر میں انشاءاللہ بتا بھی دوں گا۔ تو اس کے بال انتہائی شدید گھنگریالے ہیں، طاقت میں خوب مضبوط ہے، اور ایک آنکھ اس کی ٹھیک ہے اور ایک آنکھ اس کی ملیا میٹ ہے، اس کی جگہ انگور کے دانے کی طرح گوشت سا لٹکا ہوا ہے۔ تو پیشانی پر نہیں، آنکھ والی جگہ ہی میں ایک آنکھ صحیح ہے، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی جگہ انگور کی طرح گوشت سا جو ہے نا وہ بنا ہوا ہوگا، زندہ ہے، بالکل یہ پیدا شدہ ہے، زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جب تفصیل کے ساتھ لوگوں کو آگاہ کیا اور اس کے سارے حالات بتائے، حلیہ بتایا، شکل بتائی، تو رسول اللہ کے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک سفر میں تشریف لے گئے، سمندر کا سفر تھا، کشتی میں بیٹھے تو طغیانی آ گئی، سمندر میں طوفان آ گیا۔ فرماتے ہم 1 مہینہ پھنسے رہے، بس اس 1 مہینے میں کشتی ہے آج کل کی طرح بحری جہاز، یہ نوعیت اور شکل تو نہ تھی، تو ہم 1 مہینہ سمندر کی طغیانیوں میں اور موجوں میں پھنسے رہے، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، بس ہر وقت یہی تھا، اب گئے اب گئے۔ موجیں آتی وہ اٹھا کر جس طرح آسمان کے قریب تک لے گئی ہماری کشتی کو، لہر اترتی پھر ہم کسی اور کونے میں ہوتے، ادھر سے طغیانی آتی کسی اور جگہ لے جاتی۔ 1 مہینہ ہمارے ساتھ سفر میں، اندر یہ طغیانیوں والا جو عرصہ تھا اور موجوں والا جو عرصہ تھا، یہ 1 مہینہ۔ خیر 1 مہینے کے بعد قدرت نے ہماری کشتی کو کنارے لگا دیا، چاروں طرف سمندر ہے، درمیان میں ایک جزیرہ ہے بالکل وسط میں، اور اس جزیرے میں جب ہم پہنچے تو خیر پھر وہاں سے آگے وہ پورا واقعہ بڑا تفصیلی ہے، بیان کرتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے دجال کو دیکھا، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر آپ کو زیادہ شوق ہے تو میں کل حدیث سنا دوں گا۔ میں نے جو سوال کیا ہے زیادہ شوق ہے تو کل حدیث سنا دوں گا پھر میں پوری، بس پھر آج یہاں ہی رہنے دیتے، کل حدیث سنا دوں گا، کل حدیث سنا دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا رب۔